نماز پابندی سے پڑھو اور نماز کے اثرات اپنی پوری زندگی کے اوپر پھر پیدا ہونے چاہیے، اس لیے کہ نماز میں بھی تو ہم اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور ہر نماز انسان کو طاقتور بناتی ہے۔ جو بیرونی مسائل، مشکلات، پریشانی ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی، ہر ایک کے خاندان میں، ہر ایک کے گھر میں، اس کی ذات میں، کسی کو تعلیم کا مسئلہ، کسی کو روزگار کا مسئلہ، کسی کی فیملی پرابلم، انسان ہے تو خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں، تو خوشی بھی اس طرح سے ہو کہ اللہ کی حدود کے مطابق ہو، اور غم بھی ایسا ہو کہ اللہ پر بھروسہ اور توکل ہو۔ تو یہ نماز انسان کو سہارا دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد لو، تو نماز آپ کو طاقتور بنائے گی، اللہ سے قریب کرے گی، تو پابندی سے اس کا اہتمام کرو۔ پھر قرآن پاک سب لوگ پڑھنا جانتے ہیں ماشاءاللہ، اس کے بعد اگر یہ کتابیں وغیرہ پڑھیں اور جماعت کے پروگراموں میں شرکت کریں، لوگوں کو دعوت دیں، جماعت کے رکن بنیں، 1 سال میں 1.5 سال میں یہ سب رکن بن سکتے ہیں، سب بن سکتے ہیں۔ نہیں بنیں گے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کے ساتھ رابطہ نہیں کرے گا، تو سب آگے بڑھ کر جماعت کے رکن بھی بنیں اور جماعت کی تمام ذمہ داریوں کو بھی سنبھالیں اور اس پیغام کو عام کریں، اور زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ پھر ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ صرف درس قرآن کا کام کریں یا فہم قرآن کا، آپ اسپورٹس کے کام کریں، اس میں کوئی بھی اسپورٹس غلط نہیں ہے، خاص طور پر فزیکل جس میں ایکٹیویٹی ہے وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو خدا سے غافل کر دے وہ غلط ہو جاتی ہے، اصول یہ ہے۔ تو آپ کرکٹ کھیلیں اور خوب کھیلیں لیکن دین سے غافل نہ ہوں، تو پھر یہ اور زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے اچھی ہو جائے گی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ اس میں جو اہم بات ہے جماعت اسلامی اور دوسری پارٹیوں میں ایک فرق ہوگا، اور وہ یہ کہ آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار، وہ آپ کی دعوت بننا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات سیاسی مخالفت میں جس لینگویج میں دوسرا بات کر رہا ہوتا ہے ہم بھی اسی میں بات کرنا شروع کر دیتے، تو وہ وقتی طور پر تو آپ کو سکون مل جائے گا، لیکن یہ اچھا نہیں ہے۔ ہمارا اپنا ایک معیار ہے، ہمارا اپنا ایک اخلاق ہے، ہماری اپنی ایک زبان ہے، ہم اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں۔ کوئی گالی دیتا ہے تو آپ اچھی طرح بات، دلیل پوری ہونی چاہیے، لیکن گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے۔ دعوت کے میدان میں یہ کام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی بات کے ساتھ، اور ان سے بات بھی کرو تو اچھے طریقے سے کرو، تبادلہ خیال بھی کرو تو اچھے طریقے سے کرو۔ دلی طور پر ایسی چیزیں اختیار کریں کہ جس سے آپ کا اخلاق اچھا ہو، اور اس کا آغاز اپنے گھر والوں سے کریں۔ والدین سے اس لیے نہیں ڈریں کہ روایت ہے اور بڑے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اس کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا، ادب بھی چلتا رہے گا، ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، اپنی والدہ، اپنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں۔ پھر اس کے بعد کردار کیا ہوتا ہے؟ کردار یہ کہ کوئی غلط کام نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو۔ تو بعض اوقات آدمی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا کردار اس کی دعوت بن جاتا ہے، جس کو دیکھ کر لوگ اس کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ آپ کے کردار سے لوگ متاثر ہوتے تھے، گفتار سے تو ہوتے ہی تھے۔ تو نماز، قرآن پاک اور اس کے ساتھ اخلاق اور کردار اور فعالیت اور ایک منظم طریقے سے جد و جہد، انشاءاللہ تعالی آپ کے علاقے میں جماعت اسلامی پہلے بھی بہت بڑی قوت ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑی قوت بنے گی انشاءاللہ، اور آپ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ان ساری چیزوں کو لے کر آگے بڑھیں گے۔